السلام عليكم. الحديث الثاني والعشرون من أحاديث الأربعين النووية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. میرے بھائیو، آج کے درس میں امام نووی رحمہ اللہ کی مشہور و معروف کتاب الاربعین النوویہ، اس کی حدیث نمبر 22 آپ کے سامنے رکھوں گا. امام نووی رحمہ اللہ کی یہ کتاب جو الاربعین کے نام سے مشہور و معروف ہے، اس میں 40 کے قریب حدیثیں ہیں. یہ 40 حدیثیں وہ ہیں جن کے بارے میں امام نووی رحمہ اللہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ احادیث دیگر احادیث کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی اہمیت رکھتی ہیں. امام نووی رحمہ اللہ نے یہ احادیث بخاری شریف سے لی ہیں، مسلم شریف سے لی ہیں، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ان 4 اماموں کی کتب احادیث سے لی ہیں. تو آج اس سلسلے کی حدیث نمبر 22 ہے، اور یہ حدیث بنیادی طور پہ امام نووی رحمہ اللہ نے امام مسلم کی کتاب سے لی ہے. حدیث کو روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے حارث ابن عاصم اشعری. کہتے ہیں حارث ابن عاصم اشعری کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الطہور شطر الایمان، کہ طہارت ایمان کا آدھا حصہ ہے. طہارت، پاکیزگی ایمان کا آدھا حصہ ہے. میرے بھائیو، اس سے آپ اندازہ کریں کہ اسلام میں طہارت کی کتنی اہمیت ہے. پلید چیزوں سے، نجاست والی چیزوں سے پاک اور صاف رہنا، اپنے لباس کو بھی پاک اور صاف رکھنا، اپنے جسم کو بھی پاک اور صاف رکھنا، یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ طہارت ایمان کا آدھا حصہ ہے. اسی طہارت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے قباء کی مسجد میں نماز پڑھنے والے لوگوں کی تعریف فرمائی. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اور اس سے پہلے فرمایا، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ مسجد قباء میں نماز پڑھنے والے ایسے لوگ ہیں جو طہارت پسند کرتے ہیں، پاک اور صاف رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ بھی طہارت کا اہتمام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ طہارت کیا تھی کہ قباء کے لوگ جب کبھی اپنی حاجت پوری کرتے، قضائے حاجت کے لیے جاتے، پیشاب پخانے کے لیے جاتے، تو وہ پتھر استعمال کرنے کے بعد پانی بھی استعمال کیا کرتے تھے. حالانکہ پتھر استعمال کر لینا کافی ہے. اگر کوئی آدمی پیشاب پخانا کے لیے جاتا ہے اور صرف پتھر استعمال کرتا ہے، پانی استعمال نہیں کرتا، تو یہ کافی ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ بعد میں پانی بھی استعمال کریں تو یہ طہارت کا مزید اہتمام ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قباء کے لوگوں کی تعریف فرمائی اور کہا کہ یہ طہارت کا اہتمام کرتے ہیں اور اللہ اس وجہ سے ان کو پسند کرتا ہے.
تو یہی کچھ اس حدیث میں کہا جا رہا ہے الطہور شطر الایمان، کہ طہارت ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے اپنے آپ کو پاک چیزوں کے ساتھ رکھے اور پلید چیزوں سے دور رہے۔ آپ میں سے ہر ایک نے وہ حدیث سنی ہوگی جس حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور جس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے وہ گناہ اتنے مشکل نہیں ہیں کہ ان سے بچنا ناممکن ہو، ان گناہوں سے بچنا آسان تھا، لیکن یہ ان گناہوں سے نہیں بچتے رہے، اس وجہ سے انہیں قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ ان میں سے ایک گناہ کیا تھا؟ فرمایا ایک آدمی وہ تھا جو پیشاب کے قطروں سے اپنے جسم کو، اپنے لباس کو بچایا نہیں کرتا تھا۔ پیشاب کے قطرے لباس پہ گرتے رہتے، جسم پہ گر جاتے، وہ پاکیزگی کا، طہارت کا اہتمام نہیں کرتا تھا، اس وجہ سے فرمایا اسے قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اور دوسرا چغلی کرتا تھا، ادھر سے بات سنی ان کو بتائی، ان کی بات سنی ان کو بتائی، تاکہ یہ آپس میں لڑ پڑیں۔ اگر اس نے اس کے خلاف کوئی بات کر دی، بات واقعی کی ہے، لیکن آپ ان کو کیوں بتا رہے ہیں؟ لڑانا چاہتے ہیں، فتنہ ڈالنا چاہتے ہیں، فساد قائم کرنا چاہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ادھر کی بات ادھر بتانا، ادھر کی ادھر بتانا، تاکہ لڑ پڑے، دل کھٹے ہو جائیں، فتنہ و فساد پیدا ہو جائے، چغلی ہے۔ فرمایا دوسرے آدمی کو اس لیے قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ تو اس حدیث کا جس کے اوپر آج میں درس دے رہا ہوں، پہلا جملہ یہ ہے الطہور شطر الایمان، طہارت ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلا طہارت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، جیسے نکاح کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، ایسے ہی طہارت کے بغیر بھی ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ آگے فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام والحمدللہ تملأ المیزان، کہ الحمدللہ کہنے سے ترازو بھر جاتا ہے۔ کون سا ترازو؟ جی نیکیوں کا ترازو۔ روز قیامت جب حساب کتاب ہوگا ترازو کے 2 پلڑے ہوں گے۔ فرمایا ان میں سے جو نیکیوں والا پلڑا ہے الحمدللہ کہنے سے وہ بڑھ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا کتنا عظیم عمل ہے کہ آپ الحمدللہ کہتے ہیں، ترازو کا وہ پلڑا بڑھ جائے گا جس میں نیکیاں ہوتی ہیں۔ الحمدللہ کا کیا معنی ہے؟ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، میں اللہ کی تعریفیں بیان کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، کہ انسان کی زبان ہر وقت تر رہنی چاہیے۔ کس سے؟ اللہ کے ذکر سے۔ ہر وقت اللہ کا ذکر، ادھر بیٹھا اللہ کا ذکر، اپنی باتیں بھی کر لیں، جب یاد آیا فوراً اللہ کا ذکر کیا، الحمدللہ کہا، کبھی سبحان اللہ کہا، کبھی اللہ اکبر کہا، کبھی لا الہ الا اللہ کہا، کبھی عربی میں ذکر کیا، کبھی اردو میں کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اتنے بیٹے دیے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو مجھے مسجد نبی میں لے کر آیا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے رزق دیا ہوا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے فرما بردار بیوی دے رکھی ہے۔ ہر وقت اللہ کا ذکر، ہر وقت اللہ کا تذکرہ۔ کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں، کسی نے کسی اداکارہ کو آئیڈیل بنایا ہوتا ہے، اس کی تصویریں لگانا، اس کے بارے میں مضمون پڑھنا، اس کی فوٹو دیکھنا، اس کی فلمیں دیکھنا، اس کے گانے سننا، یعنی کہ اس کو اپنے سر پہ سوار کر لیا ہے۔ اور کسی نے کسی کھلاڑی کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوتا ہے، صبح و شام ذکر ہو رہا ہے اس کی کرکٹ کا،
اس کے سکوروں کا، اس کی بولنگ کا، اس کے ایکشن کا، اس کی تصویروں کا، وہ اس شہر کا ہے، وہ ایسے انٹرویو دیتا ہے، وہ ایسے اٹھتا ہے، وہ ایسے بیٹھتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ انداز ہمارا ہونا چاہیے اپنے رب کے ساتھ، کہ ہر وقت جس کا ذکر کرتے رہیں وہ کون ہو؟ اللہ ہو۔ کبھی اللہ کا کلام تلاوت کریں، کبھی سبحان اللہ الحمدللہ کہہ کے اللہ کا ذکر کریں، کبھی اللہ کے لیے نماز پڑھیں، کبھی اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کریں، کبھی اللہ کی راہ میں عمرہ کریں، کبھی اللہ کی وجہ سے والدین کی خدمت کریں، کبھی اللہ کی وجہ سے اولاد کی نیک تربیت کریں، یعنی کہ آپ کے ذہن میں سوار ہو رب۔ میرے بھائیو، اللہ کا ذکر ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، جتنا کرو اتنا کم ہے۔ اللہ کا جتنا ذکر کرو اتنا کم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں 13واں سپارہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون کیسے ملتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے۔ اور اللہ کا سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ قرآن۔ اللہ کا سب سے بڑا ذکر قرآن ہے، اللہ کا ذکر نماز ہے، اللہ کا ذکر نیک کلمات ہیں۔ آج ہم اپنا غم کیسے غلط کرتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے شراب پیتا ہوں تو سکون ملتا ہے، کوئی کہتا ہے سگریٹ پیتا ہوں تو سکون ملتا ہے، کوئی کہتا ہے فلم دیکھتا ہوں تو سکون ملتا ہے، کوئی کہتا ہے میچ دیکھتا ہوں تو سکون ملتا ہے، کوئی کہتا ہے دوستوں کی محفل میں بیٹھتا ہوں تو سکون ملتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ لطیفے سنتا ہوں تو سکون ملتا ہے۔ نہیں میرے بھائی، آپ کے دل کو صحیح معنوں میں سکون تب ملے گا جب آپ اس کو اللہ کے ذکر سے آباد کریں گے۔ یہ نشہ، یہ شراب عارضی علاج ہے، مستقل علاج نہیں ہے۔ دلوں کا مستقل علاج کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر ہر وقت اٹھتے بیٹھتے کرتے رہیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں الحمدللہ تملأ المیزان، فرمایا الحمدللہ کہنے سے میزان بھر جاتا ہے۔ وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماء والارض، فرمایا جو آدمی یہ کہے سبحان اللہ الحمدللہ کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی کوئی بیگم نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کسی نبی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی فرشتے کا محتاج نہیں ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ والحمدللہ، اور ساتھ یہ بھی کہے میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، فرمایا یہ دو کلمے کہنے سے آسمان زمین کے درمیان جتنا خلا ہے پر ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، صبح و شام ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، تو ان الحسنات یذہبن السیئات، ہمیں چاہیے کثرت سے نیکیاں کریں تاکہ گناہ ختم ہو جائیں، تاکہ گناہ جڑ جائیں۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ چھوٹے سے کلمات ہیں، چھوٹے سے کلمات ہیں۔ اسی لیے امام بخاری اپنی بخاری شریف میں جو آخری حدیث لے کر آئے ہیں وہ کیا ہے؟ آخری حدیث کیا ہے؟ فرمایا کلمتانی، دو کلمے ہیں، فرمایا دو کلمے ہیں، کہنے کے لحاظ سے بڑے ہلکے ہیں، ترازو میں بڑے بھاری ثابت ہوں گے، رب رحمان کو بڑے پیارے ہیں، فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، کلمات کہنے میں کچھ زور لگتا ہے؟ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ لوگ آج کل دو طرح کے ہیں، ایک وہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہی نہیں، اور دوسرے وہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں لیکن شیطان نے ان کو پھنسا دیا ہے۔ کیا وہ اللہ کا وہ ذکر نہیں کرتے جو قرآن کہتا ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کریں گے لیکن شیطان نہیں چاہتا کہ ان کو نیکیاں ملے،
شیطان نہیں چاہتا کہ ان کو ثواب ملے، شیطان نے ان کو غلط قسم کے ذکر میں لگا دیا ہے. کیا کہیں گے؟ ہو یہ کیا ہے بھائی؟ نبی علیہ السلام تو کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرو الحمدللہ کہو، اللہ کا ذکر کرو سبحان اللہ والحمدللہ کہو، اللہ کا ذکر کرو اللہ اکبر کہو، اللہ کا ذکر کرو لا الہ الا اللہ کہو. یہ ہو کہاں سے آ گیا؟ شیطان نہیں چاہتا کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اس لیے اس نے ہمیں غلط راستوں پہ ڈال دیا ہے. ہو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ کون اس کا نام کیوں نہیں لیتے؟ کبھی شیطان کہتا ہے بسم اللہ نہ لکھو 786 لکھ لو، کبھی شیطان کہتا ہے الحمدللہ نہ کہو، ہو کہتے رہو. میرے بھائیوں، ہم کن چکروں میں پڑ گئے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام والا ذکر ہمیں کیوں پسند نہیں ہے؟ کیوں ہم جگہ بے جگہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں؟ کبھی اس سے پوچھتے ہیں کوئی وظیفہ بتاؤ، کبھی اس سے کہتے ہیں وظیفہ بتاؤ. کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے وظائف ختم ہو گئے؟ کیا قرآن کا وظیفہ کر لیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، وہ کہنا یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے، یہ آپ اللہ کی توہین کر رہے ہیں. اگر میں آپ کو کہوں، آپ کے سامنے بیٹھ جاؤں وہ تو کیا آپ خاموش رہیں گے؟ رکھ کے تھپڑ ماریں گے آپ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کوئی بات کرو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ کا نام لیتے ہیں لیکن پوری بات وہ بھی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ. کیا اللہ بھائی؟ اللہ کے بارے میں کوئی بات کہو، کوئی تعریفی کلمات کہو نا کہ الحمدللہ، اللہ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے. کہو نا سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے. کہو اللہ اکبر، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. کہو لا الہ الا اللہ، معبود برحق ایک اللہ کی ذات ہے، کوئی اور عبادت کا حقدار نہیں ہے، صرف اللہ. ہمیں کیا پتا اب اللہ کے بارے میں کیا کہنا چاہتی ہے؟ اور صرف اللہ کا ذکر ٹھیک ہوتا صحابہ کرام کرتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرتے، لیکن انہوں نے صحیح ذکر بتایا ہے، پوری بات بتائی ہے. سبحان اللہ الحمدللہ، اکیلے اللہ کا ذکر نہیں کیا. میرے بھائیوں، شیطان کے وسوسوں میں نہ آئے. شیطان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان نیکی نہ کرے. اگر کوئی نیکی کرنے سے باز نہ آئے تو پھر شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ ویسے نیکی نہ کرے جیسے اللہ کو قبول ہو جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اختیار نہیں کرنے دیتا، دائیں بائیں اور راستوں پہ لگا لیتا ہے. تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث میں کہہ رہے ہیں الحمدللہ کہنے سے ترازو بڑھ جاتا ہے، اور سبحان اللہ والحمدللہ کہنے سے آسمان اور زمین کے درمیان جتنی خالی جگہ ہے پر ہو جاتی ہے. سبحان اللہ والحمدللہ. آگے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الصلاۃ نور، فرمایا نماز کیا ہے؟ نور ہے، روشنی ہے. نور نماز ہے، یہ روشنی ہے. یہ روشنی آپ کو آپ کے قبر میں کام آئے گی، یہ روشنی روز قیامت آپ کے کام آئے گی، یہ روشنی دنیا میں آپ کے کام آئے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں جسے امام احمد نے، امام ابن حبان نے روایت کی، حدیث صحیح ہے. من حافظ علیہا، جو نماز پابندی سے پڑھے گا، کانت لہو نورا، یہ نماز اس کے لیے نور بن جائے گی، روشنی بن جائے گی. وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ، فرمایا روز قیامت یہ نماز اس کے لیے نجات کا باعث بن جائے گی، جہنم کی آگ سے بچا لے گی.
ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز وہ نور ہے جو آپ کو بے حیائی سے بچاتا ہے، نماز وہ نور ہے جو آپ کو برائیوں سے بچاتا ہے۔ اگر نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق پڑھی جائے تو یہ نور ہے، روشنی ہے۔ آگے آپ نے فرمایا وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، فرمایا صدقہ، خیرات، صدقہ یہ نشانی ہے۔ کس کی؟ ایمان کی نشانی۔ صدقہ مال انسان کو بڑا پسند ہوتا ہے، انسان کا دل نہیں چاہتا کہ مال جیب سے نکالوں، لیکن اگر کوئی مال کی محبت کے باوجود یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اس کے دل میں موجود ہے۔ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، فرمایا صبر روشنی ہے۔ صبر آپ کو غلط کاموں سے بچاتا ہے۔ مصیبت آتی ہے، اگر آپ واویلا کریں گے، بہن کریں گے، شکوے اور اعتراض اللہ کی ذات پہ کریں گے تو آپ کو نقصان ہوگا، نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے، جہنم میں جانے کا خطرہ ہے، رب کے ناراض ہونے کا خطرہ ہے۔ لیکن اگر صبر کریں گے تو صبر روشنی ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ فرماتے ہیں آپ خوشخبری دے دیں۔ کن کو؟ فرمایا صبر کرنے والوں کو۔ یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا جن کے اوپر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ آگے سے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی مصیبت آئے، انا للہ کہتے ہیں، کہتے ہم بھی اللہ کے ہیں اور ہم نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے۔ اگر میری ماں فوت ہو گئی ہے تو وہ بھی اللہ کی چیز تھی، اللہ نے واپس لے لی۔ باپ فوت ہو گیا ہے، وہ بھی اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لی۔ بیٹا فوت ہو گیا ہے، وہ بھی اللہ کی نعمت تھی، اللہ نے وہ نعمت واپس لے لی۔ میں نے بھی ایک دن جانا ہے، واویلا نہیں کروں گا، شور شرابہ نہیں کروں گا، اعتراض نہیں کروں گا، شکوے نہیں کروں گا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جو اس انداز میں صبر کرتے ہیں مصیبت کے وقت، فرمایا ان کے اوپر رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور یہ ہے ہدایت کے اوپر۔ تو صبر میرے بھائیو روشنی ہے۔ والقرآن حجت لک او علیک، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن دلیل ہے یا تمہارے خلاف یا تمہارے حق میں۔ قرآن دلیل ہے یا تمہارے خلاف یا تمہارے حق میں۔ اگر قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن سمجھیں گے، قرآن پہ عمل کریں گے تو یہ روز قیامت آپ کے حق میں گواہی دے گا۔ اور اگر اس سے اعراض کریں گے، اس سے منہ موڑیں گے، تلاوت نہیں کریں گے، اسے نہیں سمجھیں گے، اس پہ عمل نہیں کریں گے تو روز قیامت آپ کے خلاف دلیل بنے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن پاک میں 19واں پارہ، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے روز قیامت، اے میرے رب، میری اس قوم نے، میری اس امت نے قرآن کو نظر انداز کر دیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو ترک کر دیا تھا، قرآن کو پش کر دی تھی، قرآن نہیں پڑھتے تھے، قرآن نہیں سمجھتے تھے، قرآن پہ عمل نہیں کرتے تھے، قرآن کے ذریعے فیصلے نہیں کرتے تھے، قرآن کے ذریعے شفا حاصل نہیں کرتے تھے۔ قرآن روز قیامت یا آپ کے حق میں ہوگا یا آپ کے خلاف ہوگا۔ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اقرأ القرآن، قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن پڑھا کرو، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، قرآن روز قیامت صاحب قرآن کی شفاعت کرے گا۔ قرآن کس کی شفاعت کرے گا؟
صاحب قرآن کی. صاحب قرآن کون ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن حفظ کرنے والا، قرآن سمجھنے والا، قرآن پہ عمل کرنے والا، یہ صاحب قرآن ہے. فرمایا روز قیامت قرآن صاحب قرآن کی شفاعت کرے گا. اور امام ابن حبان اور امام احمد روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روز قیامت قرآن اور روزے یہ دونوں سفارشی بن کر آئیں گے. روزہ کہے گا یا اللہ میں اس کے حق میں شفاعت کرتا ہوں، یا اللہ یہ فجر سے لے کے مغرب تک میری وجہ سے کھانے پینے کی چیزوں سے دور رہتا تھا، اپنی بیگم سے دور رہتا تھا، حلال چیزوں سے بھی دور رہتا تھا میری وجہ سے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ روزہ. یا اللہ میں شفاعت کرتا ہوں، میری شفاعت قبول فرما. قرآن کہے گا یا اللہ لوگ رات کو سوئے ہوتے تھے، یہ میری وجہ سے اٹھتا تھا، تہجد کی نماز پڑھتا تھا، تہجد کی نماز میں میری تلاوت کرتا تھا. اللہ تعالیٰ روزے کی شفاعت بھی قبول کریں گے، قرآن کی شفاعت بھی قبول کریں گے. لوگ آج شفاعت کی تلاش میں قبروں کا طواف کرتے ہیں، قبروں پہ چادریں چڑھاتے ہیں، قبروں پہ بکرے ذبح کرتے ہیں. شفاعت چاہیے جائز طریقے اختیار کریں، قرآن سے تعلق قائم کریں، قرآن شفاعت کرے گا. روزے رکھیں، روزے شفاعت کریں گے. والقرآن حجت لک او علیک. میرے بھائی آگے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کل الناس یغدو فبائع النفس فموثقها او موبقها. فرمایا لوگ صبح اٹھتے ہیں، صبح گھر سے نکلتے ہیں تو سارے کے سارے لوگ، ہر انسان، ہر آدمی اپنے نفس کا، اپنی جان کا سودا کرتا ہے. صبح ہر آدمی سودا کرتا ہے کس چیز کا؟ اپنی جان کا. یا اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کرا لیتا ہے نیکیاں کر کے، گناہوں سے بچ کے، او موبقها، یا گناہ کر کے اس کو جہنم کی آگ میں داخل کرا لیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے. تو میرے بھائیوں اس حدیث کے آخری حصے کا پیغام یہ ہوا کہ ہر صبح اٹھیں اور یہ سوچ کر اٹھیں کہ میں نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا ہے، میں نے اپنی جان کو جہنم میں نہیں جانے دینا، میں نے اپنے آپ کو آگ میں جلنے نہیں دینا، میں نے اپنے آپ کو جنت میں داخل کرنا ہے. تو پھر سارا دن گناہوں سے دور رہیں، نیکیاں کرتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، صدقہ خیرات کرتے رہیں، مصیبتوں پہ صبر کرتے رہیں. انشاءاللہ آپ کا نفس جہنم کی آگ سے آزاد ہو جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے.